بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب الصلاۃ، عقود الجواہر المنیفہ، اس کی آج کتاب الصلاۃ ہم شروع کریں گے۔ کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں یہ کتاب ہے۔ تو چند ابتدائی چیزیں، صلاۃ کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہو۔ لفظ صلاۃ فعلتن کے وزن پر ہے، فعلتن کے وزن پر ہے۔ یہ اصل میں صلواتن لام کے زبر کے ساتھ یا صلواتن لام کے سکون کے ساتھ تھا۔ جیسے زکوٰۃ اصل میں زکواتن یا زکواتن تھا، پھر واو کو الف سے تبدیل کر دیا گیا۔ لفظ صلاۃ عربی لغت میں کئی معنی میں مستعمل ہے۔ مثلا اس کا ایک معنی ہے لکڑی کو آگ میں ڈال کر سیدھا کرنا۔ اہل عرب کہتے ہیں صلیت العود فی النار، میں نے لکڑی کو آگ میں سینک سینک کر سیدھا کر دیا۔ دوسرا معنی ہے سرین کے پاس جو دو ابری ہوئی ہڈیاں ہیں ان کو حرکت دینا، یعنی تحریک الصلوین۔ اور لغت میں یہ دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے صلی علیہم، ان کے حق میں دعا کیجیے۔ تو نماز کا شرعی معنی کیا ہے؟ نماز کا شرعی معنی ہے مخصوص ارکان کو مخصوص طریقے سے مخصوص اوقات میں ادا کرنا، یہ اس کا شرعی معنی ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ کا اصلی معنی دعا کرنا ہے، اور نماز کو صلاۃ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز بھی دعا پر مشتمل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے قول کہ صلاۃ کا لغوی معنی تعظیم کرنا ہے، تو چونکہ نماز میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے اس بنا پر اس کو نماز یا صلاۃ کہہ دیتے ہیں۔ تو دیکھیے جی، پہلا باب فی الخبر الدال علی فضلھا۔ وہ خبر جو دلالت کرتی ہے اس کی فضیلت پر، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ نماز کی فضیلت پر دلالت کرنے والی خبر کے بیان میں یہ باب ہے۔ ابو حنیفہ عن طلحہ بن نافع عن جابر بن عبداللہ قال، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، کون سا عمل افضل ہے یا زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال الصلاۃ فی مواقیتھا، کہ نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا، یہ فضیلت والا عمل ہے، نماز کو اس کے اوقات میں ادا کرنا۔
اب یہ حدیث تو واضح ہے، اس کو امام ابو داود نے، امام ترمذی نے ام فروہ کے حدیث سے روایت کیا ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث نمبر 170 ہے، ام فروہ سے نقل کی ہے، اور اس میں ای العملی کی جگہ پہ ای الاعمالی ہے، اور قالا فرمایا، وہاں پر ترمذی شریف میں الفاظ ہیں الصلاۃ فی اولی وقتہا، کہ نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ تو کہتے ہیں فی اسنادہ اضطراب، یہ جو ترمذی کی روایت ہے اس میں جو سند ہے اس کی اسناد میں اضطراب ہے۔ اب وہ اضطراب کیا ہے، اس کی تفصیل نصب الرایہ میں امام ذیلی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں، جو ترمذی کی سند ہے جس میں یہ الصلاۃ فی اول وقتہا کے الفاظ ہیں، اس کی سند میں ایک راوی ہے عبداللہ بن عمر العمری، یہ ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کا سبب جو ہے وہ جہت حفظ سے ہے، اس کا حافظہ کمزور تھا۔ اور اس کی سند میں اور متن میں نہایت سخت اضطراب ہے۔ مثال کے طور پہ متن میں کیا اضطراب ہے، بعض روایات میں متن کے اندر آتا ہے الصلاۃ لوقتہا، اور بعض میں آتا ہے الصلاۃ علی مواقیتہا، اور بعض میں آتا ہے الصلاۃ علی میقاتہا الاول۔ تو سند میں اختلاف اور اضطراب کیا ہے؟ سند میں اختلاف اور اضطراب یہ ہے کہ بعض روایات میں قاسم بن غنام اور ام فروہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ امام ترمذی کی روایت میں، اور بعض روایات میں قاسم بن غنام اور ام فروہ کے درمیان قاسم کی دادی کا واسطہ ہے، ام الدنیا کا۔ تو بہرحال یہ جو روایت ہے ترمذی کی الصلاۃ فی اول وقتہا، یہ ضعیف ہے۔ بالفرض تسلیم اس اضطراب کو رفع کیا جائے۔ اسی طرح ابن حبان اور ابن خزیمہ اور حاکم کی حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ ایو الصلاۃ افضل، کہ کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، اور اس کو تخریج کیا ہے امام دارقطنی نے ابن عمر سے اسی کی مثل، اور امام ذہبی نے مستدرک حاکم کے جو مختصر لکھی ہے، مختصر المستدرک، اس میں کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے الصلاۃ فی اول وقتہا، اس کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے بدون اولی، یہ جو لفظ اول ہے اس کے بغیر، یعنی الصلاۃ فی وقتہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مختلف روایات میں مختلف عملوں کو، اعمال کو افضل کہا گیا ہے، جو بظاہر احادیث میں تعارض معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بعض احادیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جب افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، بعض میں روزے کو اور بعض میں اللہ پر ایمان لانے کو سب سے افضل عمل کہا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ احادیث میں در حقیقت کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوقات، سائلین اور ان کے احوال کے مختلف ہونے کے اعتبار سے علی اسلوب الحکیم لوگوں کو مختلف جوابات عطا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسا اضطراب نہیں ہے جس کی وجہ سے احادیث کو متعارض کہہ کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ تطبیق ممکن ہے۔ آگے دیکھیے مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا بیان، یہ اگلا باب ہے جی، اس میں اوقات نماز کا بیان آپ نے فرمایا ہے۔ تو مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، اور میقات وقت کے معنی میں ہے۔ میقات ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں طرح سے مستعمل ہے، یعنی مخصوص زمانے اور جگہ کو میقات کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک قول کیا گیا ہے کہ مواقیت خلاف قیاس وقت کی جمع ہے۔ تو چونکہ نماز کا وقت، نماز کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، اور نماز کی صحت وقت کی صحت پر موقوف ہے، اس لیے نماز کے اوقات بیان کرنے کو نماز کے باقی احکام کے بیان کرنے پر مقدم کیا گیا ہے۔ حدیث دیکھیے، ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے کیا کیا، فسألہ عن وقت الصلاۃ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے نماز کے وقت کا، نماز کے اوقات کا سوال کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حکم دیا کہ وہ نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے۔ ثم امر بلالا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ کیا کریں، ہر نماز کے لیے آذان دیں جلدی اول وقت میں۔ پھر دوسرے دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے جو آخری وقت ہے اس میں آذان دیں۔ ثم قال، پھر فرمایا، این السائل، سائل کہاں ہے، عن الوقت، جس نے سوال کیا تھا وقت کے بارے میں۔ تو پھر اس کو جواب دیا کہ الوقت ما بین ہذین الوقتین، کہ یہ جو دو اوقات ہیں، یعنی پہلے دن اور دوسرے دن، ہر نماز کا جو پہلے دن کا وقت ہے اور دوسرے دن کا وقت ہے، اس کے درمیان تیرے لیے نمازوں کا کیا ہے، وقت ہے۔ اس کو اسی طرح روایت کیا ہے امام محمد نے اپنی کتاب الاثار میں، اور اس کو امام مسلم نے بھی صحیح میں نقل کیا ہے حضرت بریدہ، عبداللہ بن عمر اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم سے، ان الفاظ کے ساتھ کہ ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور اس نے نماز وغیرہ کے حوالے سے اوقات کا سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ نماز میں حاضر رہنا۔ پھر حضرت بلال کو حکم دیا کہ فأذن بغلس، کہ وہ اندھیرے میں آذان دیں۔ یہاں پر اندھیرے سے مراد ہے اول وقت، یعنی جلدی آذان دیں۔ بہرحال یہ حدیث پاک ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز، کہ نماز کی اقسام کتنی ہیں۔ تو نماز کی
5 اقسام ہیں. یا تو نماز فرض عین ہوگی، یہ 5 نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، اور جمعہ ظہر کی بجائے جمعہ کے دن جمعہ. اور دوسری قسم ہے نماز کی فرض کفایہ، جیسے نماز جنازہ. تیسری ہے قسم نماز کی واجب، جیسے وطر کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور چوتھی قسم ہے سنن مؤکدہ، فجر سے پہلے کی 2 رکعت جو سنن مؤکدہ ہیں مطلب وہ. اور 5ویں قسم ہے نوافل. اب یہ 5 اقسام ہیں. اسی طرح نماز کے اوقات کی بھی 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے جی، نماز کی جو اوقات ہیں اس کی بھی 4 ہی اقسام ہیں. وہ کون سی ہیں؟ پہلی قسم ہے اوقات جوازی، یعنی اوقات جوازی سے مراد نماز کے وہ اصل اوقات ہیں جن میں نماز پڑھی جائے تو نماز ادا کہلائے گی، اور ان اوقات جوازی کے نکلنے کے بعد اگر پڑھے گا تو وہ قضا ہو جائے گی. دوسری قسم ہے اوقات نماز کی اوقات استحبابی، یعنی اوقات استحبابی سے مراد اوقات جوازی کے ہی وہ حصے ہیں جس میں نماز کی ادائیگی افضل ہے. تیسری قسم ہے اوقات مکروہہ. اوقات مکروہہ دراصل اوقات جوازی کے ہی حصے ہیں جن میں نماز کی ادائیگی اگر کرے گا تو نماز تو اگرچہ ادا ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ، مکروہ، ناپسندیدہ کیا شریعت نے اس کو. اور چوتھی قسم ہے اوقات نماز کی اوقات ممنوعہ، جن میں نماز سرے سے درست ہی نہیں ہوگی. یہ تفصیل اس باب کے حوالے سے. آگے دیکھیں، اب آگے آپ کو مستحب اوقات بیان کریں گے ہر نماز کے حوالے سے. اوقات مستحبہ، الاوقات المستحبۃ، اوقات مستحبہ کہتے ہیں فی الخبر الدالی علی الاسفاری، یعنی روشنی میں نماز پڑھنے پر دلالت کرنے والی خبر کے بیان میں. یہ نماز فجر کے حوالے سے، جیسا کہ نیچے روایت کے اندر آ بھی جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن دینار سے، وہ حضرت ابن عمر سے، وہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اسفروا بالصبح فإنہ اعظم للثواب، کہ نماز فجر کو روشن کر کے پڑھو، ظاہر کر کے پڑھو کہ بے شک اس میں تمہارے لیے ثواب زیادہ ہے. اسی طرح یہ روایت نقل کی ہے، روایت کی ہے محمد بن مروان نے ان سے، اور اصحاب سنن اربعہ جو ہیں انہوں نے تخریج کی ہے، اور ابن حبان نے حضرت رافع بن خدیج سے، اور انہوں نے محمود بن لبید کی روایت سے نقل کی ہے. یعنی محمود بن لبید نے رافع بن خدیج سے نقل کی ہے یہ روایت، لیکن اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ کیا ہیں؟ اسفروا بالفجر، یہاں پر بالصبح تھا، اور ان ائمہ نے اسفروا بالفجر فإنہ اعظم وہاں پر للثوابی ہے، اور یہاں پر ان ائمہ نے للاجری نقل کیا ہے. اور اس کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن صحیح کا حکم بھی لگایا ہے. اور ابن حبان کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَكُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ، کہ صبح کی نماز
روشن کر کے پڑھنا، بے شک اس میں تمہارے لیے زیادہ اجر ہے۔ امام نسائی کے نزدیک سند صحیح کے ساتھ یہ الفاظ ہیں: ما اسفرتم بالفجر، جس نے فجر کو روشن کیا، فإنہ اعظم للأجر، اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور امام طبرانی ابن عدی نے رافع بن خدیج سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضرت بلال کے لیے کہا گیا کہ اے بلال اذان دو صبح کے لیے، یہاں تک کہ قوم دیکھ لے اپنے نیزے گرانے کی جگہ کو، یعنی اگر نیزہ پھینکا جائے تو نیزہ کتنی دور جا کر گرتا ہے، اتنی روشنی ہو جائے تو وہاں پر وہ دیکھ لے۔ اسی کو تخریج کیا ہے حضرت عمر سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، لیکن اس کے طریق میں فلیح عن عاصم بن عمر عن ابیہ عن جدہ ہی ہے۔ اب دیکھیے جی، اس میں فجر کی نماز کو روشن کر کے پڑھنے میں ثواب زیادہ ہونے کا بیان آیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے غلس میں یعنی اندھیرے میں اول وقت میں نماز فجر ادا کی تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن مستحب کیا ہے کہ نماز فجر کو تاخیر کے ساتھ روشنی میں ادا کرے۔ تو اسی طرح شوافے جن روایات سے استدلال لیتے ہیں ان کا جواب یہ ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فعل کا بیان ہے، جبکہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو فجر کی نماز روشنی میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ ظاہری سی بات ہے، بنیادی اصول ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل میں اختلاف ہو تو امت کے لیے قول کو ترجیح ہوتی ہے۔ ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی اتباع کرتے ہوئے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا افضل اور مستحب ہوگا۔ اگلا باب دیکھیں، بیان الخبر الدالی علی استحباب التبکیر بصلاۃ العصر فی یوم الغیم۔ یہ نماز عصر کو بادلوں کے ایام میں، یعنی جس دن بادل ہو اس دن جلدی پڑھنے کا بیان۔ تو عصر کی نماز میں جلدی کرنا یہ کیسا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیبان بن عبد الرحمن سے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ حضرت بریدہ الاسلمی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکروا بصلاۃ العصر فی یوم غیم، گرد آلود ابر آلود ایام میں نماز عصر پڑھنے میں جلدی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اس کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے۔ اب اس میں یہاں پر اصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ویسے عصر کی نماز
تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر کسی دن بادل ہوں تو اس دن کیا کرے، پھر جلدی پڑھے۔ یہ جو فی یوم الغیمی، فی یوم الغیمی یا فی یومی غیمن کی قید لگی ہوئی ہے، یہ بتاتی ہے ہمیں کہ نماز عصر کو تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے۔ البتہ جس دن بادل وغیرہ ہوں اس دن کیا کرنا چاہیے، نماز عصر کو جلدی ادا کر لینا چاہیے۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں بھی نماز عصر جس سے فوت ہو گئی اس پر ہے فضیلت یا اس کی وعید کہ بیان الخبر الدالی علی اسم من فاتتہ العصر، کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کے گناہ پر دلالت کرنے والی روایت کا بیان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شیبان بن عبد الرحمن سے، وہ یحییٰ بن ابی کثیر سے، وہ حضرت بریدہ سے رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل و عیال کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اس سے بھی یہاں پر اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز عصر فوت ہو جائے یہ تو گناہ کبیرہ ہے، تو حبط اعمال تو جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہاں پر کفر تو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ائمہ نے یہ جواب دیا ہے شارحین کرام نے کہ یہاں پر حبط اعمال سے مراد وعید ہے، اور اس میں نماز عصر کی اہمیت کو بیان کرنے اور اس کی اہمیت کو بیان کرنے کا ذکر ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ عصر کی نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، دن کو جانے والے فرشتے بھی اس کے عمل لکھ لیتے ہیں اور جو رات کو آتے ہیں وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ نیز یہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اپنے کاروبار اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہوئے عصر کی فرض نماز کے لیے مسجد میں جانا بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ اور جو شخص اپنے دنیاوی معاملات کو جاری رکھے اور نماز میں اتنی تاخیر کر دے کہ سورج زرد ہو جائے یا غروب ہو جائے، اس میں ایسا اخروی خسارہ ہے، نقصان ہے کہ وہ اس پر جتنا رنج کرے، افسوس کرے، اتنا ہی کم ہے۔ تو آگے چلتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، الاوقات المکروہۃ، اوقات مکروہ کا بیان، اس کے حوالے سے یہ روایت ہے۔
تو دیکھیے حدیث پاک ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبد الملک بن عمیر سے اور وہ حضرت قزعہ سے اور وہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الغداۃ، دن چڑھنے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج روشن ہو جائے، یا اس کو بعد الغداتی کو صبح کر لیں، صبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج کیا ہو جائے، طلوع ہو جائے۔ اور ولا صلاۃ بعد العصر، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ کیا ہو جائے، سورج غائب ہو جائے یا چھپ جائے۔ یہاں پر جو میں نے غداتی کا ترجمہ صبح کیا ہے وہ یہ نیچے آپ دیکھ لیں، یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 وقت میں نمازوں سے منع کیا، فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اب یہاں پر اہم بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کر لیں یا لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ اوقات مکروہ 2 اقسام پر ہیں۔ اوقات مکروہ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جس میں نہ تو فرض نماز پڑھنا جائز ہے، نہ ہی نفل نماز جائز ہے، اور نہ ہی نماز کی قضا نماز کی ادائیگی کرنا درست ہے۔ ان کو کہتے ہیں اوقات مکروہ کاملہ، یعنی اس میں کسی قسم کی نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 3 اوقات ہیں، اوقات مکروہ کاملہ، یہ 3 اوقات ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا ہے طلوع شمس کے وقت، اور دوسرا ہے استواء شمس کے وقت، اور تیسرا ہے غروب شمس کے وقت۔ یہ احناف کا مذہب ہے، ٹھیک ہے جی، کہ یہ 3 اوقات جو ہیں یہ اوقات مکروہ کاملہ ہیں۔ اور دوسری قسم اوقات مکروہ کی وہ ہے جو اوقات مکروہ ناقصہ ہیں، یعنی ایسے اوقات ہیں کہ ان 2 وقتوں میں صرف نوافل پڑھنا مکروہ ہیں، اس کے علاوہ قضا نماز ادا کرنا یہ درست ہے۔ اب وہ 2 وقت کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت، کہ ان 2 وقتوں میں فقط نوافل پڑھنا ممنوع ہے، قضا نماز ادا کرنا جائز ہے۔ تو اس پر ایک رسالہ بھی ہے علامہ ابن جوزی، بلکہ التحقیق لأوقات التي تکرہ فیہا الصلاۃ، یہ میں آپ کو سینڈ بھی کر دیتا ہوں۔ اس رسالہ کو آپ نے خاص طور پہ مطالعہ فرمانا ہے، خاص طور پہ اس رسالے کو آپ نے کیا کرنا ہے، مطالعہ فرمانا ہے۔ اس میں اوقات مکروہ کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے اور بہت عمدہ رسالہ ہے یہ، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا سبق ہم اوقات مکروہ کے حوالے سے یہ باب ہمارا مکمل ہو گیا، آج کا ہم یہیں پر کلوز کرتے ہیں۔